بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دبئی کی امیر عورت ہوں، پر میرے 17 سالہ پٹھان ڈرائیور کے پاس میرا ایک راز تھا جس کے بدلے وہ مجھ سے میرا شمار دبئی کے امیر ترین افراد میں ہوتا تھا، جن کے پاس اعلیٰ لباس تھا، اعلیٰ رہائش گاہ تھی، رہن سہن اعلیٰ اور شاہانہ طرز زندگی تھا۔ گھر میں روپے پیسے نوکر چاکر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری قسمت پر لوگ رش کرتے تھے۔ جو مجھے دیکھتا تھا وہ مجھ سے مروب ہو جاتا تھا، اور کتنی ہی عورتیں مجھ سے حسد میں مبتلا ہو جایا کرتی تھیں۔ جب میں کسی پارٹی پہ کسی فنکشن پہ جاتی تھی تو وہاں پر میں سب سے منفرد نظر آتی تھی۔ میں 35 سال کی تھی اور ابھی تک میں اکیلے زندگی گزار رہی تھی۔ سچ کہوں تو مجھے مرد ذات سے نہ نفرت تھی اور نہ میں کسی سے محبت کر سکتی تھی۔ میری زندگی میں 2 مرد آئے تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے کے مخالف مزاج تھے۔ ایک نے مجھے نفرت کرنا سکھائی تھی تو دوسرے نے مجھ سے محبت کرنے کا طریقہ بتایا تھا، اور اب میں کسی بھی مرد کو اپنی باقی کی زندگی نہیں سونپ سکتی تھی۔ میں اپنی عمر سے بہت کم نظر آتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے دیکھ کے بہت سی عورتیں رشک اور حسد میں مبتلا ہو جاتی تھیں۔ میرے خلاف بہت سے لوگ سازشیں بھی کرتے تھے، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے تھے، میری برائیاں کر کے میری ساکھ متاثر کرنے میں لگے رہتے تھے، اور میں جب کسی کو اچھی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتی تھی تو مجھے بالکل بھی برا نہیں لگتا تھا۔ لوگوں کی ایسی حرکتیں مجھے غصہ نہیں دلاتی تھیں، بلکہ مجھے مزید آگے بڑھنے کے لیے مدد فراہم کرتی تھیں۔ انہی دنوں میرے ملازم کی طبیعت خراب رہنے لگی اور اس کے لیے مزید نوکری کرنا محال ہو گیا تھا۔ پھر کچھ وقت کے بعد وہ نوکری چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ میرا ڈرائیور تھا اور اس کے علاوہ میرا خاص آدمی تھا، میرے ساتھ بہت ہی مخلص تھا۔ اس کے جانے کا مجھے بہت زیادہ ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ میں نے ڈرائیور کے لیے اشتہار دیے تھے، کافی سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، مگر ان میں سے کوئی بھی مجھے اس جاب کے لیے اہل نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے جس طرح کا انسان چاہیے تھا وہ قابلیت ان میں موجود ہی نہیں تھی۔ اور پھر میرے پاس انٹرویو کے لیے ایک لڑکا آیا، اس کا نام سعد تھا۔ وہ پاکستان کے ایک دور دراز علاقے کا ایک پٹھان لڑکا تھا جو مشکل 17-18 سال کا تھا۔ وہ کچھ دن پہلے ہی دبئی میں آیا تھا اور حلال رزق کی تلاش میں تھا۔ اس نے جب اشتہار دیکھا تو قسمت آزمانے کے لیے میرے پاس آ گیا۔ چند ضروری سوالات کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا بہت ہی زیادہ ہوشیار تھا اور یہ میرے کام کا تھا۔ پھر میں نے اسے نوکری کے لیے رکھ لیا تھا، اور اس کا احساس مجھے بعد میں ہوا، کیونکہ یہ میری زندگی کی ان چند بڑی غلطیوں میں سے ایک ایسی غلطی تھی جس کا خمیازہ میں نے زندگی میں آگے جا کر بھگتنا تھا۔ اس کو میں نے نوکری پر رکھ لیا تھا۔ وہ بہت چرب زبان اور باتونی لڑکا تھا، بہت دلچسپ باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کی باتوں میں گم ہو کر میں اپنی اکثر پریشانیاں، تکلیفیں، رنجشیں بھلا دیا کرتی تھی۔ وہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند تھا، اور میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر میرے بھی وقت پر شادی ہوئی ہوتی تو شاید آج میرا بھی بیٹا اس کی عمر کا ہوتا۔ اس سوچ کا آنا ہی تھا کہ میں افسردہ ہو جاتی تھی، اور پھر کتنی دیر تک میری طبیعت پر ایسے ہی اداسی غالب رہتی تھی۔ بہت کچھ تھا جو یاد آ جاتا تھا، جو ذہن کے پردے پر لہرانے لگتا تھا۔ اس کی جہاں پہ رہائش گاہ تھی، اس کی کچھ لڑکوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، اور اگلے دن جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر گھومڑ بنے ہوئے تھے اور چہرے پر زخموں کے نشانات تھے۔ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ ہاتھ پائی کر کے آ رہا ہے۔ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگا کہ اس کی اپنے روم میٹس کے ساتھ ہاتھ پائی ہو گئی تھی اور انہوں نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ اس کا اس قدر برا حال تھا کہ اس سے چلنا بھی محال ہو رہا تھا۔ میں نے اسے بہت کہا کہ ان لڑکوں کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہیں، مگر اس نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کروا دیا کہ وہ لڑکے اس کے گاؤں کے ہیں اور دور پڑے کے رشتہ دار بھی ہیں۔ اس کا خاندان بہت ہی زیادہ غریب ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے خاندان والوں کو کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ میں اس کی مجبوریوں کو سمجھ رہی تھی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ غربت بھی کیا چیز ہے، انسان کو کس طرح سے مجبور کر دیتی ہے۔ اگر اس کو اپنے خاندان کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ ان کو اچھا سبق سکھا سکتا تھا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنا سامان اٹھاؤ اور میرے گھر پہ آ کے شفٹ ہو جاؤ۔ اس نے ایک نظر میرے بنگلے پر ڈالی اور حیرت سے بولا کہ میڈم میں یہاں پر کیسے رہ سکتا ہوں؟ میں ایک غریب شخص ہوں اور یہاں کا کرایہ بھی بہت زیادہ ہوگا، میں اتنا نہیں کر سکتا۔ میں اس کو افسردہ دیکھ کر خود بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ یہاں پہ تم آرام سے رہ سکتے ہو، یہاں پہ میرے اور بھی ملازم رہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوارٹر میں تم بھی رہ سکتے ہو، تمہیں یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور نہ ہی میں تم سے یہاں کا کرایہ لوں گی، بلکہ میں کچھ وقت میں تمہاری تنخواہ میں بھی اضافہ کر دوں گی۔ یہ سب سن کر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر مسرت کے پھول کھل گئے تھے۔ وہ مجھے بہت ساری دعائیں دینے لگا اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں تپتی دھوپ سے چھاؤں میں آ گئی ہوں۔ رفتہ رفتہ وہ میرے بہت قریب ہونے لگا تھا اور میں اپنے دل کی ہر بات اس سے کرنے لگی تھی۔ اس سے بات کر کے میرا دل ہلکا پھلکا سا ہو جاتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ میرا کوئی بہت اپنا ہو، بہت قریبی، جو برسوں پہلے مجھ سے بچھڑ گیا تھا اور اب مجھ سے ملا ہو۔
اسے دیکھ کر اکثر مجھے احساس زیاں کبھی احساس ہوتا تھا، اور اکثر سوچتی کہ اگر میں اس کی جگہ پر نہ پہنچی ہوتی تو میں بھی آج بالکل مختلف زندگی گزار رہی ہوتی، اور شاید اتنی ہی عمر کے بچے کی ماں بھی ہوتی۔ اس دن بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی تھی اور میری طبیعت بھی خراب تھی۔ آج میرا آفس جانے کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا۔ میرا ڈرائیور سعد میرے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا جو کہ پاکستان سے میرے لیے آیا تھا۔ سعد کے تاثرات عجیب و غریب تھے۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی نظروں کو کوئی نام نہیں دے سکی، اور اس وقت میری طبیعت بھی خراب تھی اور میں نے اس پر زیادہ دھیان دیے بغیر اس کے ہاتھ سے وہ خط لے لیا۔ وہ مجھے پاکستان سے مہینے میں ایک بار اس ایڈریس سے خط ضرور آتا تھا جس میں میری خیر خیریت پوچھی جاتی تھی۔ یہ چند سطریں مجھے اپنائیت اور محبت کا احساس دلاتی تھیں، مجھے اہمیت کا احساس لاتے تھے، مجھے اس بات کا احساس دلاتی تھی کہ کوئی ہے جو میرے لیے دعا کرنے کے لیے موجود ہے، کوئی ہے جسے میری فکر ہے، کوئی ہے جس کی آنکھیں میرا انتظار کر رہی ہیں، کوئی ہے جو فقط میرے خوش رہنے پر ہی جی رہا ہے۔ جب بھی یہ خط آتا تھا میں جیسے دوبارہ سے جی اٹھتی تھی، میرے مردہ جسم میں جیسے جان پڑ گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی تھی۔ سعد کا رویہ میرے ساتھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے پہلے کی طرح بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی وہ پہلے کی طرح مجھے ہنساتا رہتا تھا۔ تبدیلی تو کائنات کا لازمی جز ہے، ہر جی نفس میں تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہے۔ میں نے بھی اس کی تبدیلی کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا، ایسے بھی میرے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، اور اب میری مصروفیات پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اور اب مجھے آرام کرنے کا بھی بہت کم وقت ملتا تھا۔ اکثر ملازمین مجھ سے یہ شکایت کرتے تھے کہ آپ کی غیر موجودگی میں سعد آپ کے کمرے میں جاتا ہے۔ میں نے کسی کی بات کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا کہ مجھے اس پر اعتبار تھا۔ اکثر میں ضروری فائل اپنے کمرے میں بھول جایا کرتی تھی اور فائلز لینے کے لیے اکثر اسے بھیجا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کام کے حوالے سے ہی میرے کمرے میں جاتا ہوگا، اور یہ میری زندگی کی بہت بڑی بھول تھی جس کا مجھے آگے جا کر خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ وہ 16-17 سال کا لڑکا جس کو میں معصوم بچہ سمجھتی تھی، جو اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے پردیس کاٹ رہا تھا اور اتنی سی عمر میں اتنی سخت مزدوری کر رہا تھا۔ اور ایک دن تو جیسے میں شاکڈ میں رہ گئی جب اس نے میرے سامنے آ کر مجھے آئینہ دکھایا، مجھے وہ سچ دکھایا جو میں خود سے بھی چھپانا چاہ رہی تھی۔ ایسا سچ، ایسی حقیقت جسے سوچ کر مجھے خود سے گھن آنے لگی تھی، خود سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ اور پھر اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ جب اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کیا تو میں افسردگی سے مسکرا دی تھی۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا تھا کہ مجھے واقعی میں انسانوں کی پرکھ نہیں ہے، پہچان نہیں ہے۔ اتنا وقت گزر گیا، حالات بدل گئے، اور میں زندگی کے اس حصے میں آ گئی تھی جب انسان کی زندگی میں نادانیوں اور بے وقوفیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ اپنی عمر کا ایک حصہ نادانیوں میں گزار چکا ہوتا ہے اور اس میں سمجھداری آ چکی ہوتی ہے۔ پھر میں نے اس کا ایک ایک کر کے مطالبہ ماننا شروع کر دیا، اس لیے نہیں کہ میں اس سے ڈر گئی تھی یا پھر مجھے یہ خوف تھا کہ میری بدنامی ہوگی۔ جو کچھ میں کھو چکی تھی اس کے بعد مزید کچھ کھونے کا ڈر میرے دل سے نکل چکا تھا۔ وہ سب کچھ اپنی جگہ، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ لڑکا مزید کسی گناہ یا غلطی کا مرتکب ہو۔ ایک بار جو قدم بہک جاتے ہیں وہ پھر واپس سیدھے راستے پہ نہیں آتے۔ جب انسان خاردار راستے کا انتخاب کر لیتا ہے تو وہ کبھی بھی صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں اس کی تمام ضروریات پوری کرنا چاہتی تھی، اس کی مدد کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ کسی قابل ہو سکے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے، مگر وہ حد سے بڑھ رہا تھا۔ وہ میری نرمی محبت کو جانے کیا سمجھنا شروع ہو گیا تھا۔ اسے شاید یہ لگنے لگا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی سونے کی چڑی آ گئی ہے جس کو وہ ذرا سا بلیک میل کر کے اس سے پیسے جائیداد اینٹ سکتا ہے۔ میں نے اس کی پڑھائی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے تاکہ اسے کامیاب ہونے کے لیے دوبارہ کسی کو بلیک میل نہ کرنا پڑے اور اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے کسی دوسرے کا راستہ تاریک کرنے سے بچ جائے۔ اب وہ میرے آفس میں بھی آنے لگا تھا اور آفس کا تھوڑا بہت کام بھی وہ سیکھنے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ لڑکا پہلے سے بہت بدل گیا تھا، اس کی معصومیت کی جگہ چالاکی نے لے لی تھی، مگر ابھی بھی وہ مجھے وہی معصوم بچہ لگتا تھا جس کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا اور جس کو دیکھ کے مجھے لگا تھا جیسے کوئی میلے میں بھٹکا ہوا، جیسے کوئی اپنے راستے سے کھویا ہوا معصوم سا انسان ہو جو اپنی منزل سے انجان ہے۔ اور جب چالاکی کرتا تب مجھے اس نے اپنا آپ نظر آتا تھا، اپنے ماضی کی جھلکیاں میں اس میں دیکھا کرتی تھی۔ اور اب اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اس کے نام اپنی کچھ پراپرٹی بھی لگانی چاہیے، وہ پراپرٹی جس کے لیے میں نے بہت کچھ کھویا تھا، جس کے پیچھے میرے بہت سے جذبات، احساسات، بہت سی انکہی باتیں اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو میں خود سے بھی چھپاتی تھی، جس کی بنیادوں میں میرے جذبات دفن تھے۔ مگر اس کا لالچ ختم ہونے کے بجائے، کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ رہا تھا، اور گھر آنے کے بعد بھی میں کتنی دیر افسردہ رہی۔ اس کی باتیں بار بار میرے دماغ میں گردش کر رہی تھیں اور میں سوچ رہی تھی کہ اس کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بہت ہی خوددار انسان تھا جس کو اپنی عزت نفس بہت زیادہ عزیز تھی، تو وہ اتنے اچانک سے کیسے بدل گیا؟ پھر مجھے خود ہی اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ جب میں نے خود پہ نظر دوڑائی، اپنے ماضی پہ نظر دوڑائی، تو مجھے معلوم ہوا کہ لالچ کبھی بھی کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے، کوئی بھی انسان بہک سکتا ہے، کوئی بھی انسان
جو کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ جائے وہ سر تاپا بدل جاتا ہے۔ ایسا ہی تو میرے ساتھ بھی ہوا تھا، ایسا ہی تو میں نے بھی کیا تھا۔ میں بھی تو وقت کے بھंور میں پھنس کے رہ گئی تھی، اور جب وقت نے الٹا چکر چلایا تب مجھے سمجھ آیا کہ میں نے خود کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ مگر آج میرے ڈرائیور سعد کی باتوں نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ مجھے اس نے اپنا آپ نظر آنے لگا تھا۔ میں بھی کبھی ایسے ہی تھی، اتنی ہی لالچی، صرف اپنی ذات سے محبت کرنے والی۔ اور اب میں سوچ رہی تھی، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ماضی آئینے کی صورت میں میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو، اور میں اس آئینے کو دیکھتے ہوئے خود سے نظریں چرانے لگی تھی۔ مگر کب تک؟ رفتہ رفتہ میں اس آئینے میں گم ہوتی گئی۔ اپنے ماضی کے بارے میں سوچتے سوچتے میں اس میں کھو گئی تھی۔ رانو جلدی سے اٹھ جاؤ، دوپہر ہونے کو آئی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، محلے میں ایسی کون سی لڑکی ہے، کون سی عورت ہے جو اس وقت سو رہی ہے؟ اماں کی باتیں میرے سر پہ ہتھوڑے کی مانند بج رہی تھیں۔ میں پوری رات فیس بک پر اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کرتی رہی تھی، اور فجر کے قریب میں سوئی تھی۔ مجھے بہت شدید نیند آ رہی تھی، میری آنکھ نہیں کھل پا رہی تھی، اور اماں تھی جو مجھے سونے ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھول کر اٹھی۔ پورا دن میری طبیعت پر بیزاری طاری تھی۔ شام کے قریب اماں نے مجھے کہا کہ تمہیں دیکھنے کے لیے کچھ عورتیں آ رہی ہیں، تم تیار ہو جانا۔ ان کی بات پر میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور پوچھا، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے دیکھنے کے لیے کیوں آ رہی ہیں؟ اب وہ کہنے لگیں کہ وہ تمہارے ابو کے دوست کے خاندان سے ہیں، اور پچھلے ہفتے ہم جس شادی پر گئے تھے انہوں نے تمہیں وہاں دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کے لیے تمہیں مانگنے کے لیے آنا چاہتی ہیں۔ یہ سننا ہی تھا جیسے میرے سر سے لگی اور پیر پہ بجھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جب سے علی سے بات کی تھی اس کی محبت میں جیسے پاگل ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ نہ مجھے کچھ دکھائی دیتا تھا نہ سنائی دیتا تھا۔ وہ بھی مجھے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا، مجھے بھرپور وقت دیتا تھا۔ اس کی بھی بہت مصروفیات تھیں، مگر میرے لیے وہ اپنی مصروفیات کو بھی ترک کر دیا کرتا تھا۔ وہ بہت دولت مند شخص تھا، اس کا بہت بڑا کاروبار تھا، اور میں دولت کی لالچی تھی، دولت کی پجاری تھی۔ میرا اس 2 کمروں کے تنگ گھر میں جیسے سانس رکتا تھا، اور میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ یہاں پہ ابو کی سختی تھی، ہر وقت امی کی ڈانٹ ٹپٹ تھی، اور مجھے آزادی چاہیے تھی، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ پھر علی سے میری بات ہوئی، ہم دونوں ایک دوسرے کی سنگت سے بہت خوش تھے، اور مجھے لگتا تھا کہ اس کے بغیر میری زندگی بالکل بے معنی ہو جائے گی۔ وہ اگر زندگی سے نکل گیا تو زندگی کا کیا فائدہ؟ پھر میں نے امی کو صاف صاف کہہ دیا کہ آپ ان لوگوں کو منع کر دیں، میں کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ اگر کوئی مجھے دیکھنے آیا تو میں اس کے منہ پر ہی شادی سے انکار کر دوں گی۔ امی تو میری ہٹ دھرمی سے خوب اچھے سے واقف تھیں، انہوں نے مجھے سمجھانے کی، منانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر میں نے کسی طرح بھی ان کی بات نہیں سنی۔ مگر جب میں نے علی سے اس بارے میں بات کی اور اسے کہا کہ جلدی سے اپنے گھر والوں کو بھیجو، میرے لیے مزید تمہارے بغیر رہنا محال ہو گیا ہے، اب وہ اپنی مجبوریاں گنوانے لگا اور کہنے لگا کہ یار ابھی گھر میں کچھ مسئلے چل رہے ہیں، ابھی میں گھر والوں سے تمہارے بارے میں بات نہیں کر سکتا، لیکن میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے بھی تمہارے بغیر رہنا مشکل لگ رہا ہے، لیکن کیا کیا جائے۔ اس کی بات سن کر میں افسردہ ہو گئی، اور پھر میں نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر وہ بے چین ہو گیا اور کہنے لگا کہ اچھا میرے پاس ایک راستہ ہے، اور یہ بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے مجھے زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ میں جلدی سے بولی کہ کون سا راستہ، بتاؤ مجھے۔ وہ کہنے لگا سننے میں تو بات تھوڑی عجیب سی لگے گی، مگر محبت میں انسان کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس کی باتیں مجھے الجھا رہی تھیں، اور میں اس سے پریشان ہو کے اس سے بولی کہ جو بات بھی ہے مجھے سیدھی طرح سے بولو۔ اس نے مجھے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے، ہم لوگ گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں ایک پل کو خاموش رہ گئی تھی، کیونکہ میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ تب میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کرے، انہیں قائل کرنے کی کوشش کرے، مگر اگلے کئی دن تک جب اس نے یہ کہا کہ اس کے گھر والے ابھی نہیں مان رہے، ہم شادی کر لیتے ہیں، تو بعد میں گھر والے مان ہی جاتے ہیں، ان کے پاس ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اور دوسری طرف امی ابو کو بھی میرے لیے ایک لڑکا پسند آ گیا تھا، اور انہوں نے میرے انکار کے باوجود بھی ان لوگوں کو شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، اور وہ لوگ بھی جلدی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ لڑکا دکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھا، اچھی پوسٹ پر تھا، خوش شکل تھا، مگر میرے دل و دماغ میں تو علی کا تصور ہی چھایا ہوا تھا، اور میں اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ میرے انکار پر امی کو بہت غصہ آیا، اور وہ مجھ سے صاف انداز میں پوچھنے لگیں کہ تم کس کے چکر میں ہو، کس کی وجہ سے تم اتنے اچھے ہیرے جیسے لڑکے کے لیے انکار کر رہی ہو۔ ان کا انداز دیکھ کے میں ڈر گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی، بس میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میری بات پر انہیں اطمینان ہو گیا، اور کہنے لگیں کہ اکثر لڑکیاں شادی کے موقع پر گھبرا جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، مگر ساری زندگی ماں باپ انہیں اپنے گھر میں بٹھا کر بھی تو نہیں رکھ سکتے، لیکن ایک دن تو انہیں اپنے گھر میں جانا ہی ہوتا ہے۔ تم فکر نہیں کرو، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، تمہارا ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔ جب گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں تو میرے پاس علی کی بات ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس دن میں زیور اور چند جوڑے کپڑوں کے لے کر، اور وہ پیسے جو امی ابو نے میری شادی کے لیے سنبھال کر رکھے تھے، میں وہ سب لے کے گھر سے نکل گئی تھی۔ آدھی رات کو جب میں گھر چھوڑ کر جا رہی تھی تو ایک بار میرے قدم ٹگمگائے تھے، ایک بار میرے دل نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی، ایک بار میرے دل میں ماں باپ کی محبت تازہ ہو گئی تھی، ایک بار میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ میں جو کر رہی ہوں وہ کتنا صحیح ہے، یہ کتنا غلط ہے۔
کیونکہ میرا یہ ایک فیصلہ میری ساری زندگی پر محیط ہو جانا تھا۔ میرے دل و دماغ میں جیسے جنگ جاری تھی، دل کچھ کہہ رہا تھا تو دماغ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ دل اور دماغ کی الگ الگ تعویلیں سن کر میں جیسے چکرا کر رہ گئی تھی۔ پھر میں نے دماغ کو ڈپٹ کر خاموش کروا دیا اور دل کی آواز پہ لبیک کہا، اور یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے پار کر کے آ گئی۔ اور تب چند گھنٹوں کے بعد ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ یہ میری زندگی کا بدترین فیصلہ تھا۔ میں نے خاردار راستے کا انتخاب کیا تھا اور پھر کانٹے ہی میری منزل ٹھہرے تھے۔ وہ مجھے لے کر ایک ایسی جگہ پر آ گیا تھا جہاں جانے کے بارے میں شریف لڑکیاں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری اچھی خاصی قیمت وصول کر کے اس نے مجھے بیچ دیا تھا۔ اس نے مجھے رقاصاؤں کے ہاتھ بیچ دیا تھا جب وہ مجھے رقص کرنے کا بولتی اور میرے انکار پر مجھ پر بہت ہی زیادہ تشدد کیا جاتا تھا۔ میں یہ تشدد سہتے سہتے تھک گئی تھی اور میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں ان لوگوں کی بات مان لوں اور جیسا یہ لوگ کہتے ہیں ویسا کر لوں۔ میں بھی اب یہی کام کرنے لگی تھی۔ جب لوگوں کی ہوس بھری نظریں میرے وجود کے آر پار ہوتی تھیں تب مجھے اپنے باپ کی شرم سے جھکی ہوئی نظریں یاد آ جاتی تھی۔ تب میں شرم سے زمین میں گری چلی جاتی تھی اور سوچتی تھی کہ لوگ صحیح کہتے ہیں، جو لڑکیاں ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کرتی انہیں بھی زندگی میں معاشرے میں عزت نہیں ملتی۔ کتنے ہی سال میرے یہاں پر گزر گئے، کتنے ہی سال میں ہوس بھری نظروں کا سامنا کرتی رہی۔ روزانہ میں دن میں کتنی بار جیتی تھی اور کتنی بار مرتی تھی۔ وہاں پہ ایک لڑکی تھی جو میری دوست تھی اور اکثر اس کی باتیں سن کر مجھے حوصلہ بڑھ جاتا تھا، کیونکہ وہ بھی میری طرح مجبور تھی، مجبوری میں یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ وہ بھی میری طرح محبت کی ستائی ہوئی تھی اور وہ بھی کسی کے دھوکے میں آ کر یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ پھر میری زندگی میں ایک بدلاؤ آیا۔ وہ دبئی کا ایک شیخ تھا جو اپنے دوست کے ساتھ ایک بار میرا رقص دیکھنے کے لیے آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہی مجھ پر عاشق ہو گیا۔ اس نے منہ مانگی رقم دے کر مجھے خرید لیا تھا اور پھر نکاح کر کے مجھے وہاں سے نکال کر لے آیا تھا۔ جب میں وہاں سے آ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی اب نہ جانے کون سی آزمائش میری منتظر ہے، اب نہ جانے مجھے کیا دیکھنے کو ملے۔ میں خود کو ذہنی طور پر ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر رہی تھی، مگر تب میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس نے میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کی اور میرے ساتھ بہت عزت سے پیش آیا، اور اتنے وقت کے بعد گھر کا ماحول دیکھ کے جیسے میری آنکھیں بھر آئی تھی۔ کتنے ہی سال گزر گئے تھے مجھے زندان خانے میں جیتے ہوئے۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا کہ میں کون ہوں، میں کہاں رہتی تھی۔ پھر میں نے اس سے کچھ نہیں چھپایا، اسے میں نے سب کچھ بتا دیا کہ میں محبت کے ہاتھوں لوٹی گئی ہوں، اور مجھے لوٹنے والا کوئی اور نہیں وہی شخص تھا جس پہ میں نے دنیا میں سب سے زیادہ اعتبار کیا تھا، جس سے میں نے بے تحاشا محبت کی تھی، مگر اس نے میری محبت کی قدر نہیں کی اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ کیا اسے بالکل بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا ہوگا اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اس نے میرے ساتھ کتنا غلط کیا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے تسلی دی اور کہا، میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے ملوانے کے لیے لے چلوں گا، پریشان نہیں ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں باپ اولاد سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتے۔ اور اگلے دن جب میں وہاں پر اپنے ماں باپ کے گھر میں گئی تو میں نے سر سے لے کر پاؤں تک خود کو برقعے اور نقاب میں چھپایا ہوا تھا تاکہ کوئی مجھے جان نہ سکے، مجھے پہچان نہ سکے، مگر جو مجھے خبر سننے کو ملی وہ میری جان نکال کر لے گئی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ میرے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور اسی دن ہی وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے جب میں نے اس گھر کی دہلیز پار کی تھی، جب میں نے ان کی عزت کو رون دیا تھا۔ تب میں وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی اور میرے شوہر نے مجھے تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں کچھ دن پاکستان میں رہی تھی اور پھر میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ دبئی میں لے آیا۔ یہاں پر آ کر مجھے پتا چلا کہ وہ کس قدر امیر ہیں۔ ان کی بہت زیادہ جائیداد تھی، بہت بڑا کاروبار تھا، وہ کئی ملکوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ایک سوال اکثر میرے ذہن کے پردے پر لہراتا تھا اور میں اکثر سوچتی تھی کہ انہیں کوئی بھی اچھی سی لڑکی مل سکتی تھی جس کے ساتھ شادی کر سکتے تھے، زندگی گزار سکتے تھے، اور مجھ جیسی بدنام زمانہ لڑکی سے انہوں نے کیوں شادی کی؟ اور اس بات کا جواب مجھے کچھ دن کے بعد مل گیا جب میں نے ان کی میڈیکل رپورٹ سے ان کے بلڈ کینسر کے بارے میں جانا۔ وہ آخری سٹیج پر تھے۔ میرے ہاتھ سے وہ رپورٹس چھوٹ کر زمین پر گر گئی تھیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے ساتھ شادی کرنے کا یہ مقصد تھا کہ تمہاری آنکھوں اور تمہارے چہرے سے میں یہ جان گیا تھا کہ تم یہاں بہت مشکل سے زندگی گزار رہی ہو، تم کسی شریف خاندان کی ہو اور یہ زندگی گزارنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ اور میں اپنے بارے میں بھی جانتا تھا کہ میں چند دنوں کا ہی مہمان ہوں، اور میں چاہتا تھا کہ میں جاتے جاتے کسی کی زندگی سنوار دوں تاکہ میرے کھاتے میں بھی چند اچھی باتیں، چند نیکیاں لکھی جا سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے تمام دولت جائیداد میرے نام کر دی تھی اور پھر کچھ وقت کے بعد وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی ہی رہ گئی تھی اور اب میں 30 کا ہنسا کراس کر چکی تھی۔ کئی ہاتھ میری جانب شادی کے لیے بڑھے، لیکن میں نے کسی کا بھی ہاتھ نہیں تھاما۔ میں جس جگہ پر رہتی تھی وہاں پر ایک دوست تھی جو ہمیشہ مجھے خط لکھا کرتی تھی اور ہمیشہ مجھے بہت دعائیں دیتی تھی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے احساس ہوتا تھا کہ بہت سارے ایسے رشتے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے مشکل وقت میں کسی مرہم کا کام دیتے ہیں۔ وہ وہاں پہ بھی میرے ساتھ نیک سلوک کیا کرتی تھی۔ اس کی موجودگی میں میری ڈھارس بندھی رہتی تھی، اور پھر میں نے نائکا کو اس کے لیے ایک خطی رقم دی تھی تاکہ وہ اسے آزاد کر دے، اور اب وہ آزاد ہو چکی تھی، مگر وہ اسی علاقے کے آس پاس ہی کہیں پہ رہتی تھی اور مجھے ہمیشہ وہ خط لکھ کر حوصلہ دیتی رہتی تھی۔ ایک دن جب سعد نے مجھے خط لا کر دیا تو وہ ایڈریس دیکھ کر چونک گیا تھا، کیونکہ وہ پتہ اس بدنام محلے کا تھا، اور پھر ایک ایک کر کے اس نے وہ تمام خطوط پڑھ لیے تھے۔ وہ خطوط میں اپنی ضروری فائلز کے ساتھ ہی رکھا کرتی تھی۔
تب وہ سب کچھ جان گیا تھا کہ میں کون تھی، میں کیا کرتی تھی، اور اسی بات کی وہ مجھے دھمکی دینے لگا تھا کہ میں سب لوگوں کو تمہاری اصلیت بتا دوں گا۔ اس لڑکے کی باتوں نے مجھے میرے ماضی میں لا کھڑا کیا تھا۔ میں بھی تو لالچ میں اندھی ہو گئی تھی، اور پھر جب انسان لالچ میں اندھا ہو جاتا ہے تو اسے پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ کہانی پھر سے اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو اپنے شوہر کی جگہ پر محسوس کر رہی تھی، اور اس لڑکے میں مجھے اپنا آپ نظر آ رہا تھا۔ میں اس دنیا سے، زندگی سے، اس شہرت سے تنگ آ گئی تھی۔ مجھے اپنا وہ ماں باپ کا چھوٹا سا گھر یاد آتا تھا جہاں پر میں نے ساری زندگی گزاری تھی، اور میں کتنی بد نصیب تھی کہ آخری وقت پر ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی تھی۔ سعد کو میری بات کی کہانی معلوم تھی جو میں نے اس نائکا کے کوٹھے پر گزاری تھی۔ پھر میں نے اس کو بلا کے اپنی ساری زندگی کھول کر بیان کر دی۔ وہ میرے بارے میں آدھا سچ جانتا تھا، آدھا سچ جو خطرناک ہوتا ہے۔ پھر پورا سچ جان کے وہ جیسے شرمندہ ہو گیا تھا اور مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کبھی کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اپنی خوشی سے اسے اپنے کاروبار میں شامل کر لیا تھا۔ وہ اکثر مجھے کہتا تھا کہ آپ شادی کر لیں، آپ کب تک یوں ساری زندگی تنہا گزاریں گی؟ مگر میں ہمیشہ ہنس کر ٹال دیا کرتی تھی، اور اسے کہتی تھی کہ اب اس عمر میں نے شادی کر کے کیا کرنا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنے گھر میں ایک فرد کی سی حیثیت دے دی تھی، اور کچھ وقت کے بعد میں وہاں سے بہت دور چلی گئی تھی۔ میرا وہاں پہ دل نہیں لگتا تھا، میرا دم گھٹتا تھا۔ تمام دولت سعد کے نام کرنے کے بعد میں اپنے ماں باپ کے پاس آ کر رہنے لگی تھی، وہ گھر جہاں میرا سانس رکتا تھا، اور اب مجھے وہاں سکون آ رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔